آج جن قرآنی کلمات کا وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن کو اگر کسی مشکل میں پڑھا جائے تو فوری طور پر وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کے لیے یہ کلمات پڑھیں تو رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کلمات کسی حاجت کے لیے پڑھے جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ حاجت پوری ہوتی ہے۔ کسی مقصد کے لیے پڑھے جائیں تو مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ کلمات بہت ہی پیارے اور خوبصورت ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے جو میرا وکیل ہے۔ یاد رہے کہ جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ اس کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلمات سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی کلمات کا ایک ایسا مجرب اور قیمتی وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ اپنے کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ کلمات وہی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھے تھے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پیارے بھائیوں، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑ ڈالا تو اس پر نمرود سخت برہم ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ جلانے کا انتظام کیا جائے۔ کئی دنوں تک لوگ ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں ہر کسی نے ایندھن اکٹھا کیا، اور ایک بڑے میدان میں یہ ایندھن اکٹھا کیا گیا، اور پھر نمرود کو حکم دیا کہ اس ایندھن کو آگ لگائی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جلائی گئی تو اس کے شعلے آسمان کو چھونے لگے، اور ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی تھی۔ آسمان میں 3 میل فاصلے پر بھی کوئی پرندہ اڑتا تو اس میں گر کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اس آگ کے قریب کوئی نہ جا سکتا تھا، اتنی بڑی یہ آگ تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے، تو اس وقت ہیزان نامی ایک شخص نے منجنیق بنائی جو اس سے پہلے کسی نے نہ بنائی تھی، اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور رسیوں میں جکڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے مالک، تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، اور تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ یہی کلمات تھے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر منجنیق میں رکھا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر منجنیق کو کھینچا اور زور سے چھوڑا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں جا گرے۔ یہ مناظر دیکھ کر آسمانوں پر فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے کہ اے مالک، تیرے خلیل کو اس کے دشمنوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے خلیل، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حاجت تو ضرور ہے، مگر اس ذات سے جو حاجات کو پورا کرنے والی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارش اور ہوا کے فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہی کلمات تھے، اور آپ نے ان کو منع فرما دیا، اور فرما دیا کہ میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتیں بھی جاری فرمائیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، کہتے ہیں کہ وہ رسیاں تو جل کر راکھ ہو گئیں جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا ایک بال بھی نہ جلا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو براہ راست حکم فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ آپ علیہ السلام کا صبر بہت ہی عظیم ہے، اور آپ علیہ السلام کا توکل بھی عظیم ہے۔
क्या आपने अल्लाह की जात पर ऐसा भरोसा किया कि सामने हलाकत का सामान देखकर भी आपके कदम न डगमगाए, और अल्लाह ताला ने आपके सब्र और तवक्कल पर ये नेमतें आपको अता फरमाई। प्यारे भाइयों, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि हमारा भी ये यकीन होना चाहिए कि इस दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो नुकसान दे सके। न इस कायनात की कोई ऐसी चीज इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, और ना ही किसी और कायनात की कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है। हमें चाहिए कि अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कल करें, ऐसा तवक्कल जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जब हम इसी तवक्कल के साथ इस वजीफे को करेंगे तो यकीन जानिए कि आपकी कोई हाजत ऐसी बाकी ना रहेगी जो पूरी ना हो। हर मुश्किल से अल्लाह ताला आपके लिए राहें निकालेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वजीफे की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा कैसे करना है। याद रहे कि यह वजीफा आप अपने किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, रिस्क के लिए, रोजगार के लिए, औलाद के लिए, औलाद की नाफरमानी के लिए, कारोबार के लिए, कोई भी मकसद हो जो पूरा नहीं हो रहा, बस पूरे यकीन के साथ ये वजीफा कीजिए। कोई हाजत है, बड़ी से बड़ी हाजत है, लाखों जतन से पूरी नहीं हो रही, बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह आपकी हाजत अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी। वजीफे का तरीका गौर से मुलाहिजा फरमा लीजिए। यह वजीफा आप किसी भी वक्त और किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई खास वक्त या कोई खास दिन इसके लिए मुकर्रर नहीं है। चाहें तो फजर की नमाज के बाद करें या रात को किसी वक्त कर लें। दिन में करना चाहें तो दिन में कर लें। अलबत्ता ये बात याद रहे कि वजीफा आपने बावजू हालत में करना है और वजीफे को किसी ऐसी जगह पर करें जहां आपको यकसुई हासिल हो। आपने सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद एक तस्बीह 100 दानों वाली पर यह कलिमात हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें और आखिर में दोबारा आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। और इस तरह से इस अमल को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद हो जाना है और अपने मकसद, अपनी हाजत, अपनी परेशानी या मुश्किल के लिए दुआ मांगनी है जिसके लिए आप ये वजीफा कर रहे हैं। याद रहे कि इस वजीफे को आपने 21 दिन तक जारी रखना है। जितना यकीन और अल्लाह की जात पर तवक्कल के साथ ये वजीफा करेंगे उतनी जल्दी नताइज आपके सामने आएंगे। खुद भी पूरे यकीन के साथ ये मुबारक अमल करें और अपने प्यारों और चाहने वालों के साथ भी ये अमल शेयर करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।